अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खित्ता पोठोहार का सफ़र जारी है और आज मैं अपने दोस्त अदनान रज़ा भाई के साथ हूँ जी। और इनका जो ताल्लुक़ है वो राजपूत अल-प्याल फैमिली से है। तो आपको आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि खित्ता पोठोहार में जो इनकी जो कौम है या इनका जो ख़ानदान है उसकी तारीख़ क्या है और ये कब से ये आबाद हैं। क्यों जी, क्या प्लान है जनाब? जी अरशद भाई, थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि आप माशाल्लाह जो है वो अपने मुग़लों की हिस्ट्री पे अभी जो है वो काफ़ी, यानी कि अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अभी व्लॉग्स किए, फिर गखड़ों के बारे में जो आपने काफ़ी काम किया, तो ग्रेट एफर्ट। और इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम आज आपको लेके चलें हमारे जद अमजद राय जलाल ख़ान साहब के अलमारूफ पीर अल्पा उनके मज़ार पे चलते हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे वो माइग्रेट होकर यहाँ पे आए और कैसे उन्होंने मतलब यहाँ पे दीनी लिहाज से और सूफीज़म के लिहाज से भी खिदमत सर अंजाम दी। और फिर जो है वो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है कहाँ कहाँ वो आबाद हैं, कौन कौन से गाँव जो है वो आबाद हैं उनके नाम पे। ये सारा आज के व्लॉग का बात है नाज़रीन, बिल्कुल नई चीज़ आज आपको देखने को मिलेगी। तो देर नहीं करते, अपना सफ़र हम शुरू करते हैं। अभी हम अडियाला रोड पे हैं, अडियाला गांव के बिल्कुल नज़दीक। तो आगे आपको ये एरिया भी दिखाएंगे और एंड तक आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलते हैं। पूरे सुवानु आके वसाया चौंतरा अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, बड़े आले अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है। जी नाज़रीन कराम, अभी हम लोग पहुँचे हैं जी चौंतरा गांव के पास। उसकी हदूद से अब हम लोग जो हैं गुजरेंगे, ये चौंतरा का बाज़ार। और ये जो गांव है जी, ये यहाँ का जो थाना है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी कि जिस दौर में हम लोग कॉलेज पढ़ा करते थे, आप ये कह लें जी 90s की बात है, 1990 की बात बता रहा हूँ। तो उस दौर में जी ये चौंतरा ग्रुप हमारे कॉलेज में हुआ करता था और दे मार थे 4.5। अब आपको पता नहीं दे मार 4.5 का मतलब समझ आया नहीं आया, यानी लड़ाई झगड़े ये वो बड़ा एक ज़बरदस्त है हमारा वो टाइम था। लेकिन इस बारे में मैं आपको इंटरप्ट करूँगा अरशद भाई जी 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 कि चौंतरा की वजह शोहरत बेशक ये है कि यही जो आप कल्चर बता रहे हैं, लेकिन आप अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो चौंतरा ने बड़े बड़े हर फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। थाना चौंतरा इज़ नॉट जस्ट चौंतरा विलेज, ये हमारे पूरे एक ये जो बेल्ट है ना पूरी, इसको थाना चौंतरा के नाम से याद किया जाता है ना। जी जी जी। तो बड़े बड़े लोग हर फील्ड में आप देखें, आर्मी, एयरफोर्स, उसके अलावा सियासत में बड़े बड़े नाम आप देखें कि इस धरती ने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। तो ये लोगों के जहन से एक जो है वो लेकिन वो एक इम्पैक्ट है कि हम जहाँ जाते हैं तो जब हम हमसे पूछते हैं किस इलाके के, हम उन्हें बताते हैं हम थाना चौंतरा के हैं। तो एक वो आप वाली बात जो अभी आपने चौंतरा ग्रुप वाली की है ना, तो वो वाले फेस पे वो वाले एक्सप्रेशन आते हैं। क्योंकि जी मैं तो बात कर रहा हूँ 90 की ना, 1990 की। हाँ। वो तो बड़ा दौर गुजरे, अब का मुझे नहीं पता ना। तो हमारे उस वक्त में जो है ना वो इस तरह का होता था और हम लोग जो है ना उसी कह लें कि शुगल मेले में लगे रहते थे। लेकिन वो एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर कॉलेज से निकल गए और तालीम जो है वो बहुत सी चीज़ें चेंज कर देती है वक्त के साथ ना। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ के लोग काफ़ी लिटरेट हैं और इस वजह से वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। बिल्कुल नाज़रीन कराम, अभी हम अदवाल पहुँचे हैं जी। अदवाल गांव है, ये काफ़ी बड़ा गांव है। इसका व्लॉग इंशाल्लाह अनकरीब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज हम किसी और मिशन पे हैं, इसलिए यहाँ रुकेंगे नहीं। इंशाल्लाह आपको जल्द हम कोशिश करेंगे, दोनों भाई मिलके आपको ये एरिया एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। ये मेन बाज़ार है जी अदवाल का। और अभी हम बाज़ार से गुज़र के आगे एक और गांव आएगा, उसका नाम सलमून है। और वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाके हम राइट टर्न लेंगे। लास्ट टाइम हमने लेफ़्ट टर्न लिया था, लेकिन इस दफ़ा राइट टर्न लेंगे चक्री की तरफ। अडियाला रोड यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रहा है जी। और ये चक्री रोड पे हम पहुँच गए। ये सीधा रोड जा रहा है चक्री, और चक्री तो नहीं जाएंगे, उससे पहले हमने रुकना है। अभी देखते हैं जी कौन सा गांव आ रहा है जी, चक अमराल। अभी हम चक अमराल के करीब से गुजर रहे हैं। चक अमराल यहाँ से दाई जाने पे चाहे तो को नहीं ना कि हिसाब बनाने व्लॉग ना के याद रख सने भी। उम्र नहीं शादी कर सा ना जी, तो
फिर ये जी गड्डियाँ शड़ियाँ नाल ठूठा करसा उन्होंने। सफ़र हमारा जारी है जी। अभी हम तितराल के पास से गुजर रहे हैं। तितराल यहाँ से 4 किलोमीटर है राइट साइड पे। नाज़रीन, यहाँ से मोटरवे जो है वो 12 किलोमीटर है। अभी हम गाही सईदा के पास से गुजर रहे हैं और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तकरीबन हम 11:20 पे हमने सफ़र का आगाज़ किया और इस वक्त 12:30 का टाइम हो रहा है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है जी। अभी तो गर्मी लगना शुरू हो गई है। फरवरी की आज 20 तारीख है। चौतरा अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, बड़े आले अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा। यहाँ से हम लोग दाएं जाने मुड़ेंगे जी। हम तकरीबन अपनी मंजिल मकसूद के पास पहुँच चुके हैं। सड़क हो गई है जी ख़त्म, कच्चा रास्ता शुरू। पिंड मलू अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, जसवाल अल्पत। नाज़रीन किराम, आज मेहमान भी है जी मेरे साथ। गिलगित से आया जी मेरा भतीजा और इसने मुझे सैर करवाई है काफ़ी जगह गिलगित। राकापोशी पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये मेरे साथ घूम फिर रहा है। हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, जसवाल अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है। सारे आओ सारे आओ सारे आओ सारे आओ, राजपूतां दी शान वधाओ, ततराल अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है, खिलरी अल्पत नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है। हम जी पहुंच चुके हैं राय जलाल खान साहब जो हमारे जद अमजद हैं उनके मज़ार पे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी तनवीर अलप्याल साहब का, और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। आज इनकी काफ़ी मसरूफियत भी, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम दिया क्योंकि इनका मोहब्बत है अपने जद अमजद के साथ और ये काफ़ी हिस्ट्री पे भी इनका काफ़ी वर्क है। और यहाँ पे जो हमारी जो अल्पा कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी ये मेन जो है इनका किरदार होता है, बड़े रोल अदा करते हैं। और थैंक यू सो मच तनवीर भाई कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो तनवीर साहब बताइएगा जी अपनी हिस्ट्री के बारे में। आपका जो ख़ानदान है कहाँ से शुरू हुआ और अब तक। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप जो है इससे कि हमारे जो है ख़ानदान के मतलब जो है वो एक वीलाग बना रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। हम चंद्रबंसी राजपूत हैं जी। अच्छा। और हमारे जद्दे अमजद जो है राय जलाल ख़ान 7वीं पुश्त में जो है राय तुलसीदास से, तुलसी राम या तुलसीदास से जाके मिलता है इनका शजरा नसब। और राय तुलसी राम जो है जानिया जहाँ गश्त जो है सुर्ख पोश बुखारी जो है उनके हाथ के ऊपर जो है वो मुसलमान हुए थे 1323 में। सही। और 1323 के बाद 7वीं पुश्त में जो है वो हमारे जद्दे अमजद राय जलाल खान जो है उनका शजरा जो है राय तुलसीदास से मिलता है। राय तुलसी के भाई जो है राय कुलची भी उनके साथ मुसलमान हुए थे और उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है। 1480-82 में जो है हमारे जद्दे अमजद पैदा होते हैं राय कला के घर में। और राय जलाल खान के 11 भाई थे, यानी राय जलाल समेत 12 भाई। अच्छा। राय कला जो है वो रियासत हटौर के जो है वो हाकिम थे, जागीरदार थे और मंज राजपूत थे। मुग़लों की झड़पें जो है वो राजपूतों से शुरू हुई। तो उसी दौरान जो है वो मालिया का एक मामला उठा जिसके ऊपर हमारे जद्दे अमजद ने जो है वो इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हम तो जो है इसके ऊपर जो है जो मालिया के मामलात हैं इनके ऊपर जो है वो हमारी राय मुख्तलिफ है। अच्छा। और चूँकि ज़मीनें हमारी हैं, जागीर हमारी है, हम अपनी मर्ज़ी से मालिया और लगान देंगे। ओके। तो यूं जो है ये झड़पें बढ़ना शुरू हो गई। और उसी दौरान राय जलाल के जो मामू थे राय बाबू खान, अच्छा, वो वज़ीर थे अकबर के। और राय जलाल खान भी जो है अकबर के जो है जंगी उमूर के जो है वो एक तरह के मुशीर थे। और जब राय बाबू खान ने जो है जब मुखालफत की तो वहाँ पे जो है हटौर में और हलवारा में जो है वो मुग़लों के दरमियान और राजपूत ख़ानदान के दरमियान एक जंग हुई। और जो राय बाबू खान है उनका मदार वहाँ पे हलवारा में जो है वो अब मौजूद है। 70,000 लोग मारे गए, राय बाबू खान जो है उसी में शहीद हुए। अच्छा। और उसके बाद जो है राय जलाल खान ने जो है जब सुलहनामा की बात आई तो उन्होंने सुलह से इनकार किया। उन्होंने कहा चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा जो है तौहीन हुई है, हम जो है सुलह करने के लिए तैयार नहीं है।
اکبر اعظم سے, اور یوں اکبر سے جو ہے وہ جب ان کے اختلافات مزید بڑھے تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے اچ تشریف لائے, اور اچ سے پھر اچ پہ میں جب جانیہ جہاں گشت کے مزار کے اوپر جب حاضری انہوں نے دی تو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے دعا دی اور کہا کہ جی رائے جلال خان آپ کو الپالا کا خطاب ہم دیتے ہیں اور آپ جو ہے وادی سواں میں چلے جائیں, کیونکہ وادی سواں کا علاقہ بھی جو ہے وہ بھٹی راجپوتوں کا علاقہ تھا. صحیح. یہ جو آپ 326 قبل مسیح سے جو ہے وہ یہ علاقہ جو ہے وہ بھٹیوں کے پاس ہے, بھٹی راجپوتوں کے بالکل پاس. بھٹی راجپوت ہیں ادھر. راجہ سلوان کی اولاد جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھی, اور ہم بھی راجہ سلوان کی, ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ قبل مسیح میں جا کے راجہ سلوان سے جا ملتا ہے. رائے جلال خان جب اچ سے آئے اچھا تو انہوں نے پڑاؤ یہاں لگایا, اچھا اور پھر اپنی اولاد کو جو ہے وہ وصیت کی کہ یہ چاروں طرف یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ویو آپ کو نظر آتا ہے. یہ اونچی جگہ ہے, یہ اونچی جگہ, اونچی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے دفن یہاں جو ہے وہ کرنا, اس ٹیکری کے اوپر یہاں پہ مجھے دفن کرنا. اور جب یہاں سے مطلب جب یہاں سے پڑاؤ اٹھا تو پھر پنڈ ایک جو ہے وہ گاؤں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے جو ساتھ لوگ تھے ان سے خطاب کیا. اچھا. اور وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بڑا وہ کیا کہتے ہیں پتھر ہے جو جلالیہ پڑ کے نام سے مشہور ہے. اچھا کس اور جگہ وہاں پہ وہ؟ پنڈ ایک گاؤں ہے. صحیح صحیح. وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے خطاب کیا, اور پھر یوں جو ہے یہ مانج راجپوت الپیال قبیلہ جو ہے وہ وہاں سے اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی. پہلا جو ہے وہ قصبہ یا گاؤں جو ہے وہ پنڈ جو ہے وہ. طاہر بھائی ان کی آگے اولاد جو ہے رائے جلال خان صاحب کی, ان کے بارے میں بھی کچھ. رائے جلال خان کے 5 بیٹے تھے, رائے سیاہ, رائے مہلد, وزیر مانگے خان, رائے ٹولے خان اور ادو خان. اچھا ٹھیک. اور جو ہم لوگ ہیں یعنی عدنان بھائی کی بات یا ہمارے جو ہیں مطلب ٹیری چکری پڑیال, یہ وزیر مانگے خان کی اولاد ہے. ٹولیال جو گاؤں ہے وہ اور سنگرال اور پنڈ یہ جو ہے وہ ٹولے خان کی اولاد سے ہے. اوکے اوکے. سنگرال اور ادوال جو ہے وہ رائے ادو خان کی اولاد میں سے ہے. اور اس وقت جو الپیال ہیں مانج راجپوت الپیال ہیں ان کے یہاں پہ 40 سے 42 گاؤں ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا, میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے گاؤں کتنے ہیں, کیونکہ مجھے 40 سے 42 گاؤں ماشاءاللہ. اور یہ سارا جو چکری کا ایریا ہے یہ پورا ایریا جو ہے یہ سواں کی 10 یونین کونسلز ہیں, اور 10 یونین کونسلز میں جو ہے وہ ہم موجود ہیں. اور تقریباً کوئی ایسی یونین کونسل 10 یونین کونسلز میں تقریباً کوئی خالی کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پہ ہم نہ, جیسے ہون ہے, چونترا ہے, وہاں پہ الپیال نہیں ہے. کچھ اور ایسے علاقے ہیں جو جہاں پہ وہ الپیال نہیں ہے, لیکن جو میجارٹی آف جو ولیجز ہیں نا وہ. لیکن اس بیلٹ کو ایک جنرلی لوگ چونترا کے نام سے جانتے ہیں. چونترا مطلب تھانے کے حوالے سے پہچانتے ہیں, اور ادروائز جو ہے وہ ہم سواں جو ہے وہ سوائیں کہلاتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ بھی تھوڑی جو ہے وہ پٹوار سے تھوڑی مختلف ہے, اور اس کی بھی وجہ جو ہے وہ رائے جلال خان ہی ہے. کیونکہ آپ کی نا اس میں ہلکا سا معذرت ٹچ مجھے نظر آتا ہے, جیسے وہ چکوال سائڈ پنجابی اور سرائکی کا ٹچ. ہاں اس کا ٹچ آتا ہے آپ کی لینگویج. اس وجہ سے جو ہے وہ پورے پٹوار میں آپ کو یہ لہجہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف نظر آئے. اور پٹوار جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے, اب اٹک جیلم اٹک سے شروع ہوتا ہے, جیلم تک جا کے جو ہے. بالکل. اچھا یہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ بتائیے گا, ان کی کیا تعلیمات تھیں جس کی وجہ سے اتنا ماشاءاللہ زبردست آپ لوگ عقیدت کرتے ہیں ان کے ساتھ, اس کے پیچھے ایسی کون سی بات ہے؟ ہماری جو ہے اب دیکھیں کہ جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رائے جلال خان کی اولاد ہیں. صحیح. اور اس کی وجہ جو ہے وہ مین یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی گاندھی نے جو ہے وہ عدم تشدد کا راستہ اپنایا, اور گاندھی نے جو ہے وہ 18ویں صدی میں جو ہے وہ اس کی عدم تشدد کی تبلیغ کی. ہم کہتے ہیں جی ہمارے جد امجد نے 16ویں صدی میں اس کی تبلیغ کی, 400 سال گاندھی سے 400 سال پہلے. کیونکہ یہاں پہ گکھڑ موجود تھے, یہاں پہ بھٹی موجود تھے, یہاں پہ جنجوا تھے یا مغل تھے, ان سب کے درمیان میں باہر سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آنا, اور پھر ان کے اندر موجود رہنا, اور پھر اپنا ایک تشخص جو ہے وہ بنانا, تو یہ کسی ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. اور ایسے دور میں جب یہ ساری مطلب کمیونٹی آرگنائزیشن کی جو ہے وہ سہولیات اب موجود ہیں, اب تو آپ جو ہے وہ سوشیولوجیکل اسپیکٹ دیکھ کے لوگوں میں جو ہے وہ اپنی انٹیمیسی کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک 1-to-1 بیسس کے اوپر جو ہے یا تو تلوار چلتی تھی
اور یا پھر جو ہے وہ، اور رائے جلال خان کے بارے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فاتح وادی سواں ہے خون بہائے بغیر. زبردست. دیکھیں یہ بات مجھے فرسٹ ٹائم پتہ لگی جی. ماشاء اللہ زبردست. اور گکھڑوں نے ان کی عزت کی، یہاں پہ گجر تھے انہوں نے ان کی عزت کی، یہاں پہ عوان تھے انہوں نے ان کی عزت کی، جتنی قومیں تھیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے ان کو عزت بخشی. اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور ان کا اپنا ایک کردار تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ زندہ ہیں. اور اب آپ صرف اتنا سا اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ رائے پیڑا خان جو ہے وہ رائے جلال خان کی 7ویں پشت میں ہے. ٹھیک ہے، ان کی قبر موجود ہے، اور رائے جلال خان کے کسی بیٹے کی قبر جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن رائے جلال خان جو ہے وہ ایک زندہ جاوید ہے. زبردست زبردست. تنویر بھائی ایک اور آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے جد امجد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فیلڈز میں بھی الحمدللہ ہمارے جو ان کے جو گرینڈ چلڈرنز ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا. تو آپ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہسٹورین ہیں جنہوں نے الپیال قبیلے کے بارے میں بہت نالج ہے. تو آپ پلیز اگر ہمیں بتائیں کہ کون کون سے لوگ اب ہیں یا ریسنٹ پاسٹ میں جنہوں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں نام بنایا. ہم شروع کرتے ہیں جی عدنان بھائی کے گاؤں سے جی. تو عدنان بھائی کے والد صاحب تھے چیف شیر زمان صاحب, اور وہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ان نیوی کہ جو ہے وہ چیف پیٹی آفیسر کے رینک کے اوپر جو ہے وہ پہنچے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی اور لوگ آنا شروع ہوئے. اسی طرح صوبیدار پہاڑ خان تھے, وہ بھی پڑیال سے تھے. ٹھیک ہے, ہی واز دا ون جے سی او ان دا برٹش آرمی, اور پھر اس کے بعد پاکستان آرمی میں. اور پھر ان کے بیٹے زمرد خان صاحب وہ ڈائریکٹر پروگرامز جو ہے وہ ریڈیو سے ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے اختر صاحب, وہ اس کے بعد ان کے بیٹے فاروق صاحب, اس کے بعد سکندر ایاد صاحب, یہ سارے. اور ان کے پھر گرینڈ چلڈرنز ہیں, اور وہ بھی ان میں میجر وسیم سکندر ہیں, اور ان کے جو ہے وہ کزنز ہیں لیفٹیننٹ کرنل ہیں. اس طرح بہت سارے بیش بہا لوگ ہیں ہمارے جو ہے. اگر ہم صرف ایک ایک گاؤں کو لیں تو وہ یہ میرا خیال ہے کہ اٹس امپاسبل کہ ہم ایک ولاگ میں بیان کر سکیں, بڑا مشکل. اور ابھی چکری میں جائیں تو وہاں پہ جو ہے جنرل افتخار صاحب تھے. ٹھیک ہے, مرحوم, وہ ہمارے اس کلین سے ہیں. چودھری نثار علی خان ہمارے کلین سے ہیں. چودھری اسلم صاحب ہمارے کلین سے ہیں. بریگیڈیئر فتح خان صاحب ہمارے جو ہے وہ کلین سے تھے, اور ابتدائی جو کام تھا اس مزار کے اوپر وہ بھی انہوں نے کروایا تھا. اور صوبیدار پہاڑ خان اور ان کے جو ہے وہ بھائی اور کزنس وہ ساتھ شامل تھے, اور عدنان بھائی کے والد صاحب بھی شامل تھے. جب پہلا جو ہے وہ یہ 60s میں والد صاحب بتاتے ہیں جی کہ 60s میں یہ شروع ہوا تھا, تو اس وقت جو ہے وہ یہ انہوں نے اس کو جو ہے. اور اب جو ماڈرن ایرا ہے, ماڈرن ایرا میں جو ہمارے سب سے زیادہ جو ہے وہ الپیال ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ہے وہ کام کیا ہے. اور الپیال ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کی تعمیر نو, تزئین و آرائش کی ہے. 7 کنال زمین جو ہے وہ لے کے اس جو ہے وہ دربار کے احاطہ کی وہ بابا جی کے نام کے اوپر منتقل کی ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ ساری یہ جو آپ ماڈرن بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے. ابھی کل جو ہے اس ایک ہمارے کلین سے ہی ہیں مظہر اور ازرم الپیال, انہوں نے جو ہے وہ ایک فانوس ڈونیٹ کیا ہے, جو بڑا ایک مطلب شاندار قسم کا فانوس, وہ بھی لگنے جا رہا ہے. یہاں پہ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ کب کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اس کا کوئی فکس ٹائم ٹینیور نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے اس کو ایک کانفرنس کا نام دیا ہے. اوکے, کانفرنس کا نام ہم نے کانفرنس کا نام اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک بابا جی کی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں. اور بابا جی کی تعلیمات رائے جلال خان کی تعلیمات تھیں عام ناتشی محبت, اور اپنے کلین کو جو ہے وہ اتحاد اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھانا. آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی جاگیر چھوڑ کے اور سب کچھ یہاں پہ آتا ہے, اور پھر اس کا خاندان جو ہے وہ پنپتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, اور وہ تو اتحاد اتفاق کی بنیاد کے اوپر ہی. بالکل زبردست. ایک کوشچن اگر آپ برا نہ منائے تو میں کہوں, جیسے مختلف ہوتا ہے نا درباروں پہ, جیسے وہ عرس پہ ہوتا ہے ڈھول باجے اور یہ چیز تو نہیں ہے آپ کے ادھر؟ جی بالکل نہیں جی. ہمارا جو ہے وہ ہم کافی سارے اور سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. مثلا الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے امبریلا کے نیچے ہم جو ہے جو کام کر رہے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتا دوں, اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی بات کریں. ہم نے اس میں جو ہے الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے اسی کے پلیٹ فارم سے فاطمہ الزہرا ہاسپٹل شروع ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کوئی تقریباً اس کا جو ہے وہ 350 ملین کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے. زبردست. اور اس کے اوپر 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے. اور اس کی جو گرے سٹرکچر جو ہے وہ راجڑ کے مقام کے اوپر بن چکا ہے, اور ابھی باقی کام اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جس کا ہم نے ولاگ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے
ایک مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو 10 UCs میں 18,000 بچوں کی ہم نے آئی اسکریننگ کی ہے اور ان میں سے ایک نیئرلی 450 بچوں کو جو ہے وہ ہم نے گلاسز اور وہ چیزیں پرووائڈ کی الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ جتنے ہمارے اسکولز ہیں نیئرلی 150 اسکولز ہیں ہمارے ایریا میں, سب اسکولز کو واٹر کولر پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو سامان جو ان کی جو امیجنٹ جو نیڈس تھیں وہ کچھ اسکولوں میں فرنیچر بھی پرووائڈ کیا ہے, کچھ کی مینٹیننس تھی, کچھ میں کیمراز پرووائڈ کیے ہیں جو مطلب اس طرح جو الپیال ویلفیئر کا جتنا کام ہے وہ زمرد خان جو ہے وہ پیٹرن ان چیف ہیں, جو سویٹ ہوم کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, اور بریگیڈیئر جاوید الپیال جو ہے وہ چیئرمین ہیں, اور چودھری ظفر اقبال چودھری صاحب وہ اس کے جو ہے جنرل سیکرٹری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں اس میں بھی بڑے چیدہ نام جو ہے وہ موجود ہیں. اب فردن سب کا نام ذرا چلیں جی, بڑی خوشی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے ایک اور کام جو ہم ایک اپنے قبیلے کو آرگنائز کر رہے ہیں, اس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہم نے دیا ہے مانج راجپوت الپیال قبیلہ, اور اس کے سرپرست اعلیٰ ظفر اقبال چودھری ہیں, اور اس کے چیئرمین جو ہے محمد شبیر چودھری ہیں, اور اس کے صدر ہیں راجہ نعمان, اور جنرل سیکرٹری ہیں عدنان الپیال, اور وہ بھی عدنان بھائی کے گاؤں سے ہیں. زبردست. اور تیسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے دیٹ از ٹریننگ اور ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور اس کا ہمارا موٹو ہے جی کہ ہم رائے جلال خان میموریل یونیورسٹی اسٹیبلش کریں گے. اور وہ ہے جی جو الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے امبریلا میں ہی کام کرنے والا ایک ادارہ ہے, الپا انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس کے بورڈ آف گورنرز کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ میں ہوں, اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اظہر مجید ہیں ہدوال سے. ماشاء اللہ جی, واہ جی, بہت زبردست پروجیکٹس ہیں آپ کے, اور مجھے آپ نے نا ٹائم ٹو ٹائم بلاتے رہنا ہے. آپ کے سارے پروجیکٹس کو انشاءاللہ دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے پوٹھوہار میں آپ کا خاندان جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں کتنا اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی ارشد بھائی, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین کرام, تو ادھر مجھے ایک شخصیت دکھائی دیجیے, چودھری سلطان نام ہے ان کا. چودھری صاحب پہلے تو بتائیے گا جی اپنا تعارف اور اپنے گاؤں کا تعارف. ارشد بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمارے جد امجد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پہ مدعو ہوئے ہیں, اور یہ کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہسٹری کے والے سے اور اپنا بتانے کے لیے. میرا نام سلطان محمود ہے اور ڈولیال سے میرا تعلق ہے, اور ڈولیال کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ جو رائے جلال خان کے بیٹے تھے رائے ڈولہ خان, ان کی وجہ سے ہے. رائے ڈولہ خان ایک زیرک انسان تھے اور یہ کہ مفہومت پرست انسان تھے. انہوں نے رائے ڈولیال گاؤں کی بنیاد رکھی, اور اکثریت جو ہے وہاں پہ الپیال برادری ہے. اس کے علاوہ باقی خاندان بھی آباد ہیں. میجورٹی جو ہے وہ پاکستان آرمی اور یہ کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہے. اور ڈولیال جو اپنی تعلیمی حیثیت رکھتا ہے, مثالی حیثیت رکھتا ہے تعلیمی لحاظ سے پورے چونترا کے اندر, کہ جو ڈولیال کے لوگ ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے ذہین ہیں, اور یہ کہ اپنی خدمات مختلف اداروں میں سر انجام دے رہے ہیں. آپ کے گاؤں کی خواتین بھی اسی طرح بالکل نو ڈاؤٹ. یعنی کہ پورے چونترا کے اگر مثال دی جاتی ہے تعلیم کے حوالے سے تو ڈولیال گاؤں کی ایون کہ سٹارٹنگ سے, اور اس میں ابھی بھی جو ہے نا تعلیمی میدان میں جو ہے نا لوگ بے شبہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم ہر سال ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم الپیال برادری اور پورے جو ہمارے آس پاس کے دیہات ہیں ان کے لیے فلاح کے لیے کام کریں گے. تو اس حوالے سے ہم 28 فروری کو ایک کانفرنس رکھنے جا رہے ہیں, منعقد ہو رہی ہے. اس میں میں آپ کو بھی دعوت دوں گا اسپیشلی کہ آپ آئیں, اور یہ کہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر یہاں پہ ہمیں خراج تحسین پیش کریں گے پیر رائے جلال خان الپیال کو. اور یہ کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ الپیال ہم اس طرح آپس میں متحد رہیں گے, اور ان کی یونٹی اور پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیمی میدان میں بھی ہر میدان میں بھی کوشش کرتے رہیں گے, اور یہ کہ اپنے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نئے پلانز اور یہ کہ گولز اچیو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے انویٹیشن دی, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, اس دن ضرور چکر لگائیں گے. ناظرین اکرام, آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا, اور عدنان بھائی کا بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی پوٹھوہار کے کسی نئے مقام پر, کسی نئی جگہ اور کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سارے آؤ راجپوتاں دی شان وداؤ.
संगवाल अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है। संगराल अलपा दी नगरी है, हाँ जी मेरे बाबा दी नगरी है।